عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ناؤن سیریز کے حوالے سے ہم گزشتہ 3 پروگرام پیش کر چکے ہیں۔ آج اس سلسلے میں چوتھا پروگرام ہے۔ دی نمبرنگ آف ناؤنس، اسموں کا شمار کنندہ۔ A word which deals with the counting of nouns, that how many they are, is called the numbering for nouns۔ وہ لفظ جو اسموں کو شمار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، اس کو اسموں کا شمار کنندہ کہتے ہیں۔ ٹری یعنی درخت، ایک درخت، ٹریز زیادہ درخت، مین زیادہ آدمی۔ ان مثالوں میں آپ نے ٹری، مین یعنی وہ اسم بھی ہیں اور وہ لفظ بھی جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ درخت کتنے ہیں اور آدمی کتنے ہیں۔ کائنڈس آف نمبر آف ناؤنس۔ عزیز طلباء، اسموں کی تعداد کی اقسام۔ اسموں کی 2 اقسام تعداد کے لحاظ سے ہیں: واحد سنگولر، جمع پلورل۔ سنگولر واحد، وہ اسم ناؤن جو صرف ایک چیز کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، اس کو اردو میں واحد اور انگریزی میں سنگولر کہتے ہیں۔ بوائے، ہین، کنگ یعنی ایک ہی لڑکا، ایک ہی ٹوپی، ایک ہی بادشاہ وغیرہ کی مثالیں ہیں۔ پلورل جمع، وہ اسم ناؤن جو ایک سے زیادہ آدمیوں یا چیز کی موجودگی کا اظہار کرے، اس کو اردو میں جمع کا صیغہ اور انگریزی میں پلورل کہتے ہیں۔ بوائز، بکس، ہینز، گرلز۔ ان مثالوں سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ لڑکے ہیں، چاہے 2 ہیں یا 3 یا 100 یا 1000 وغیرہ۔ اسی طرح دیگر مرغی وغیرہ ہیں۔ واحد سنگولر کو جمع کیسے بنایا جائے، اس کے لیے ہم بات کریں گے۔ ہاؤ پلورلز آر فارمڈ، جمع کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ واحد سے جمع بنانے کے لیے اصول ہیں۔ عزیز طلباء، پہلا اصول، بعض اسموں کے آخر میں صرف ایس لگانے سے ہی وہ واحد سے جمع بن جاتے ہیں، جیسے بوائے سے بوائز، گرل سے گرلز۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے آگے صرف ایس لگانے سے ہی وہ جمع بن جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 2، وہ اسم ناؤن جن کے آخر میں ایس، سی ایچ، او، ایس ایچ یا ڈبل ایس وغیرہ آئے، ان کے آخر میں ایس کی بجائے ای ایس کا اضافہ کریں گے، اس طرح وہ جمع بن جائیں گے۔ ڈش، ڈشز، بش، بشز۔ عزیز طلباء، آپ اس کو ایک دفعہ پھر سنیں۔ ایسے ناؤن جن کے آخر میں ایس، سی ایچ، او، ایس ایچ یا ڈبل ایس وغیرہ آئیں تو ان کے آخر میں ایس کی بجائے ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 3، وہ اسم ناؤن جن کے آخر میں او آتا ہے، ان کے آخر میں بھی ای ایس کا ہی اضافہ کرتے ہیں، جیسے مینگو، مینگوز، ہیرو، ہیروز، پوٹیٹو، پوٹیٹوز۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 4، مگر کچھ اسم ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں او آتا ہے اور ان کے آخر میں ای ایس کی بجائے صرف ایس کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے لوگو، لوگوس، فوٹو، فوٹوز، کمانڈو، کمانڈوز، کلو، کلوز۔ عزیز طلباء، آپ نے دیکھا کہ ای ایس کی بجائے ایس کا اضافہ کیا گیا۔
پرنسپل نمبر 5، وہ اسم جن کے آخر میں وائے ہو اور وائے سے پہلے کوئی کانسوننٹ ہو تو ایسے اسموں کو جمع بنانے کے لیے وائے کو آئی میں تبدیل کر کے اس کے بعد ای ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ بیبی، وائے کو حذف کیا، وائے کے بعد کانسوننٹس بی ہے تو آئی وائی کی کو حذف کرنے کے بعد آئی لگایا اور ای ایس، بیبیز۔ اسی طرح لیڈی، لیڈیز، کاپی، کاپیز، اسکائی، اسکائز، فلائی، فلائز۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 6، وہ اسم ناؤن جن کے آخر میں وائے ہو اور وائے سے پہلے کوئی واول یعنی اے، ای، آئی، او، یو میں سے کوئی ایک ہو تو ایسے اسموں کو جمع بنانے کے لیے وائے کے آگے صرف ایس کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی وائے کو حذف نہیں کرتے۔ بوائے، بوائز، ڈے، ڈیز، ڈونکی، ڈونکیز، کی، کیز۔ عزیز طلباء، اصول نمبر 7، وہ اسم جس کے آخر میں او آئے اور اس سے پہلے کوئی حرف واول یعنی اے، ای، آئی، او، یو میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس سے پہلے بھی صرف ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ ریڈیو، ریڈیوز، ریشو، ریشوز۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 8، وہ اسم ناؤن جن کے آخر میں ایف یا ایف ای آئے تو اس کو جمع بنانے کے لیے ایف یا ایف ای کو ہم وی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ وائف، وائفز، ڈبلیو آئی ایف ای، وائف، ایف ای کی حذف کیا، ہم ڈبلیو آئی وی ای ایس، ایف کو ہم نے حذف کر کے وی بنایا اور آگے ای ایس کا اضافہ کر دیا۔ تھیف، تھیفز، لائف، لائفز۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 9، مگر بعض اسم ناؤن ایسے ہیں جو ختم تو ایف یا ایف ای پر ہوتے ہیں مگر ان کو جمع بنانے کے لیے ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ چیف، چیفز، سیف، سیفز، روف، آر ڈبل او ایف، روف، آر ڈبل او ایف ایس، روفز، پروف، پروفز۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 10، بعض اسموں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایف یا ایف ای پر ختم ہوتے ہیں، ان کو جمع بنانے کے لیے ہم اوپر والے دونوں اصول استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ایف یا ایف ای کو وی میں تبدیل کر کے آگے ای ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں اور صرف اکیلے ایس کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اسکارف، اسکارفس۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 11، بعض اسموں کے اندر موجود واول کو تبدیل کر کے جمع بنایا جاتا ہے، جس طرح اسموں کے اندر یعنی درمیان میں ڈبل او آتا ہے، اس کو جمع بنانے کے لیے ڈبل او کو ڈبل ای سے بدل دیتے ہیں۔ فٹ، فیٹ، ایف ڈبل او ٹی، فٹ، ایف ڈبل ای ٹی، فیٹ۔ گوس، گیس، ٹوتھ، ٹیتھ، موڈ، میڈ۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 12، بعض اسموں کے اندرونی واول اے کو ای میں تبدیل کر کے اس کو جمع بنایا جاتا ہے۔ مین، وومن، مین، مین، وومین، وومن۔ عزیز طلباء، اصول نمبر 13، بعض اسموں ناؤن کے حروف او، یو، ایس، ای کو آئی، سی، ای میں تبدیل کر کے جمع بنایا جاتا ہے۔ ماؤس، مائس، لاؤس، لائس۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 14، بعض اسموں کے آخر پر صرف ای این یا ساتھ کوئی اور حرف لگانے سے وہ جمع بن جاتے ہیں۔ آکس، آکسن، چائلڈ، چلڈرن۔ عزیز طلباء، پرنسپل نمبر 15، مرکب اسموں کے اہم حصے کے بعد ایس لگاتے ہیں۔ کمانڈر ان چیف، کمانڈرز ان چیف۔ سن ان لا، سنز ان لا۔ اسٹیپ سن، اسٹیپ سنز۔ میڈ سرونٹ، میڈ سرونٹ۔
parents. brother-in-law, brothers-in-law. अजीज़ तलबा, प्रिंसिपल नंबर 16, बाज़ इसमों वाहिद और जमा दोनों सूरतों में इस्तेमाल होते हैं. डियर, डियर. फिश, फिश. न्यूज़, न्यूज़. शीप, शीप. अजीज़ तलबा, प्रिंसिपल नंबर 17, बाज़ इसमों को सिर्फ जमा के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है. उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है, जैसे औज़ारों के वो नाम जिनके दो हिस्से मिलकर जोड़े बनाते हैं. सीज़र्स, सीज़र्स. टोंग्स, टोंग्स. पहनने वाली चीज़ों के नाम. ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स. शॉर्ट्स, शॉर्ट्स. टाइट्स, टाइट्स. अजीज़ तलबा, प्रिंसिपल नंबर 18, बाज़ इसमों की एक की बजाय दो जमा होती हैं. इन दोनों के मायने एक जैसे नहीं बल्कि मुख्तलिफ होते हैं. ब्रदर के मायने भाई के हैं और उसकी जमा ब्रदर्स, जिसके मायने ज़्यादा भाई के हैं. यानी एक ही बाप के बेटे और जमा की शक्ल में ब्रदर का दूसरा मतलब ब्रिदन है, जिसके मायने हैं एक माशरा के कुछ अफराद. अजीज़ तलबा, प्रिंसिपल नंबर 19, ये असूल ऊपर वाले के बिल्कुल बरअक्स रेसिप्रोकल है. यानी बाज़ इसमों की वाहिद सिंगुलर शक्ल एक की बजाय दो होती है और दोनों के मायने एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और इनकी जमा की शक्ल यानी जमा सिर्फ एक ही होती है. लाइट, लाइट्स. पीपल, पीपल्स. नेशन भी मैन एंड वुमेन, इसी तरह नेशंस. अजीज़ तलबा, असूल नंबर 20, बाज़ इसमों के वाहिद और जमा में मुख्तलिफ मायने होते हैं. एडवाइस, एडवाइसेस. अजीज़ तलबा, असूल नंबर 21, हरफ, हिंसों और दूसरी अलामात को जमा बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी और एस का इजाफ़ा करते हैं. जैसे ऐड 2 5s and 4s. अजीज़ तलबा, असूल नंबर 22, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इसमें मस्तर को जमा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये इसम है और इनको शुमार नहीं किया जा सकता. होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस. हम होप उम्मीद को शुमार नहीं कर सकते कि कितनी उम्मीद है, और ना ही किसी भी तरीके से इनको नापा तोला जा सकता है. इसको होप्स नहीं कह सकते. इसी तरह लव को भी हम शुमार नहीं कर सकते, मगर जब इन इसमों को जमा की शक्ल दी जाती है तो ये फिर अनकाउंटेबल नहीं रहते बल्कि ये फिर काउंटेबल बन जाते हैं. फिर इनको शुमार किया जाता है. काइंडनेस, मेहरबानी, अनकाउंटेबल. काइंडनेसेस, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, मेहरबानियाँ, काउंटेबल. अजीज़ तलबा, असूल नंबर 23, मटीरियल नाउन्स, मादी इसमों को भी हम जमा नहीं बना सकते क्योंकि ये भी शुमार नहीं किए जा सकते. ये अनकाउंटेबल हैं, या वो चीज़ें जिनसे मज़ीद कोई और चीज़ें बन सकती हों, उनको जमा नहीं बना सकते. कॉपर, वुड, आयरन, स्टील, वाटर. और फिर जब इन्हें मादी इसमों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को जमा किया जाता है तो ये फिर अनकाउंटेबल बन जाते हैं और इनके मायने तब्दील हो जाते हैं. कॉपर, कॉपर्स. कॉइन बन जाते हैं जो काउंटेबल हैं. आयरन, लोहा. आयरन्स, बेड़ियाँ, यानी बेड़ियों को गिना जा सकता है, वो काउंटेबल हैं. वुड, लकड़ी. वुड्स, जंगलात. इन मिसालों से वाज़ह है कि हम कॉपर को शुमार नहीं कर सकते कि कितना है, मगर कॉपर के सिक्कों को शुमार कर सकते हैं कि वो कितने हैं. इसी तरह लकड़ी को शुमार नहीं किया जा सकता और जंगलात को गिना चाहें तो उनको गिनना मुमकिन है. अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपने इनको बगौर सुना होगा और अपनी कॉपीज़ पर या अपने नोट्स पर इनको लिख लिया होगा, ताकि आपको काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जब वास्ता पड़े तो आपको बहुत आसानी से बात समझ आ जाए. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.